سر ایک سوال ایک موصول ہوا ہے کہ پکچرز کچھ وائرل ہوتی ہیں جس میں درخت کچھ جھکے ہوئے ہوتے ہیں یا سجدے کی صورت میں ہوتے ہیں اور اس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور کچھ آیت بھی کوٹ ہوئی ہوتی ہے اس میں. تو کیا قرآن میں ذکر ہے ایسا کہ جو درخت بھی سجدے کرتے ہیں یا پتھر بھی سجدے کرتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال موصول ہوا ہے کہ بعض جگہ کچھ تصاویر وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں کہ جس میں درختوں وغیرہ کی کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں گویا کہ وہ سجدے میں جھکی ہوئی ہیں یا ان کے اندر کچھ جھکاؤ ہے، یا پتھر وغیرہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ایسے بیان کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں قرآن کی آیت لگا دی جاتی ہے کہ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب. یہ پوری آیت اس ضمن میں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ہر چیز. اچھا، سجدہ کا لفظ تو وہاں پر ہے قرآن کی اس آیت کے اندر، لیکن سجدے کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ بالکل الگ لیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کو کوئی بھی چیز جھکی ہوئی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں سجدے میں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سجدے کا معنی اور اس کے اوپر عمل کی جو صورت ہے وہ اس طرح کر لی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکا دیں گے اس کو وہ سجدہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سجدہ کسی بھی معاملے کے اندر تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. مطلب سجدے کا لفظ جب بھی میرے سامنے آئے گا، ابھی آپ کے سامنے آیا، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ سجدہ مطلب جھک جانا زمین کے اوپر. تو اسی وجہ سے یہ سجدے کا مفہوم یہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی تصویریں وغیرہ بنا کر شیئر کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس طرح سجدہ ہوتا ہے جسے یہ کر رہے ہیں. تو یہ غلط مفہوم ہے. سجدہ عربی زبان کے اعتبار سے بھی اور ان کے درمیان میں جو اس لفظ کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی کی بات کو سن کر تسلیم کر لیں اور تسلیم کر کے اس کی تعمیل کر لیں، اس کو عمل میں لے آئیں، اس کو سجدہ کہا جاتا تھا. وہ کہتے تھے سجدتو، یعنی میں نے آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور میں اس پر عمل بھی کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں. مطلب یہ تعمیل ہی کام ہے میرے لیے، صرف سن کر تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے. اس کو یہ سجدتو کہا کرتے تھے. تو سجدے کا معنی یہی ہے. قرآن میں جو سجدے کا ذکر آیا اشیاء کے ساتھ، کائنات سما اور ارض کے ساتھ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کے اندر اللہ نے جو حکم جاری فرما دیا ہے ان تمام اشیاء نے، کائنات کے ذرے ذرے نے اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا، تعمیل کے اوپر لگ گئے سب نے تسلیم کرنے کے بعد. یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا معنی ہے. ہم اس کو ابھی تک سجدے اور جھکنے کے معنی کے اندر ہی بیان کیے جا رہے ہیں اور اسے دلیلیں پکڑتے جا رہے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے اپنے بات کو سن لینا اور اس پہ عمل کر لینا. تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، اور جھکائے ہوئے کا مطلب ہی ہم یہی لیتے ہیں اردو محاورے کے اندر کہ تسلیم کر کے تعمیل کر لی ہے، اس کے اوپر عمل کر لیا ہے. یہ اس کا آیت کا مفہوم تھا. اس کو غلط پیرائے سے لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا اور پیش کرنا شروع کر دیا. اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا مفہوم ہے. باقی تفصیل سے میں اس کے مقام پہ جا کے بیان کر دوں گا.